اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون صلوات پڑھیں محمد وآلہ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم عالم اسلام اور اس پورے کرۂ ارض کی تہذیبوں، ادیان، مذاہب، مسالک، مشارب اور طریقوں اور نظریات اور عقیدوں کے درمیان اس منزل رفیع پر بلند ہیں کہ جہاں ہم 1400 برس سے دنیا سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے انہی بندوں سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے ہر بندے سے محبت نہیں کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، اور اس کے بدلے میں وہ کہتا ہے کہ یقیناً تم جب مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ تو کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ جن سے محبت کا اللہ نے اعلان کیا ہے، اور انہی کی محبت کو ہم بھی اپنا سرنامہ حیات قرار دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی باطل سے محبت نہیں کی، ہم نے کبھی بھی کسی جھوٹے سے محبت نہیں کی، ہم نے نہ جھوٹ سے محبت کی نہ کسی جھوٹے سے محبت کی، نہ ہم نے باطل سے محبت کی نہ باطل پرستوں سے محبت کی۔ ہم ایک تحریک سے وابستہ ہیں، اور وہ تحریک ہے تحریک انقلاب، اور وہ انقلاب سن 61 ہجری 10 محرم کو حسین نے برپا کیا، اور اسی انقلاب کو لے کر ہم قیامت تک جانے کے لیے تیار ہیں۔
تو یہ جو ہمارا عمل ازا ہے، یہ تہذیب ازا ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے. یعنی مجلس میں آنے والوں کو کوئی یہ نہ کہے کہ کب تک بیٹھے رہو گے، عمل کی منزل پہ کب آؤ گے. تو مجلس میں آنا ہی عمل ہے. یہ مجلس ازا برپا کرنا ہی عمل ہے. اگر یہ کچھ نہ ہوتا، اگر یہ تہذیب ازا ابست ہوتی، کچھ نہ ہوتا، تو پھر لوگوں کو اس مجلس سے پریشانی کیوں ہوتی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر کہیں جا رہا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو گھر سے نکلتے ہیں، اپنا ازا کا احرام پہنتے ہیں، احرام مجلسی پہنتے ہیں، اور گھر سے کالا لباس پہن کر دنیا کو بتاتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. چھپ کے نہیں جاتے، کہیں ہم پوشیدہ نہیں ہوتے. یہ ہمارا کالا لباس پہن کے گھر سے نکلنا اور تمام مجمع کے سامنے شاہراہوں سے گزرنا یہ بتاتا ہے کہ ہم انقلاب پرست ہیں، اور وہی انقلاب جو حسین ابن علی نے برپا کیا، اور اسی انقلاب کا یہ تسلسل ہے اور تواتر سے جاری اور ساری ہے. تو ہمارا گھر سے نکلنا یہ ایک عمل ہے. اب دیکھیے کہ ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ کوئی سڑکوں پہ آ جائے اور اسلحہ اور ہتھیار لے کر آ جائے اور دوسرے کو ڈراتا رہے. ہم نے حسین ابن علی کے بعد سے ہتھیار نہیں اٹھایا. مجلسی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اسلحہ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ خود ہمارے ائمہ نے کہا، اور یہ آپ نے علماء کے ذریعے سے بھی سنا ہوگا، کہ یہ تمہارا سینے پہ ہاتھ مارنا، یعنی جب یہ تحریکیں اٹھی ہیں بعد کربلا، بہت سی تحریکیں اٹھی، اور وہ سب تحریکوں نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا جیسا جذبہ پیدا ہوتا رہا وہ تحریک بلند کرتا رہا، وہ اٹھتا رہا، وہ قیام کرتا رہا، وہ باطل کے خلاف برسر پیکار ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ پالیسی کہاں سے بنائی جائے گی اور پالیسی کہاں سے اعلان ہوگا، کس پالیسی کا، کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے. حسین ابن علی کی شہادت کے بعد کرنا کیا ہے؟ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد معصوم ہے. شہادت کے بعد حسین ابن علی معصوم ہے، اور حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بھی ایک معصوم ہے. اس میں کہیں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، کہیں کسی فقہ کی ضرورت نہیں تھی، کہیں کسی فتوے کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی عالم و عالم سے پوچھا جائے کہ اب کربلا کے بعد کیا کرنا ہے. اس لیے کہ کربلا کے بعد کربلا کا وارث، عبادت گزاروں کی زینت، سجدہ گزاروں کا سردار موجود ہے. تو اب پالیسی بنائیں گے زین العابدین، اب ترتیب بنائیں گے، آئین عزاداری دیں گے زین العابدین، آئین کربلا دیں گے زین العابدین، اس انقلاب کے شعلوں کو آگے بڑھائیں گے زین العابدین. اگر بعد کربلا، میں روکتا ہوں جملہ، اور آپ میں سے بہت سے لوگ پاکستان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو سن 2007 میں پاکستان کی ایک خاتون پرائم منسٹر کا اسیسینیشن ہو گیا، قتل ہو گئی. 2008 میں الیکشن ہو رہے تھے، تو جو اس پارٹی والے تھے کہ جن کی پرائم منسٹر شہید ہوئی تھی یا ماری گئی تھی، تو اس کی پارٹی والوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر کہ ہمارا ایک فرد یا ہماری ایک فرد شہید ہوئی ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، تو ہم مظلوم ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے حکومت کرنا. اور 2008 میں اس بات پر وہ جیت بھی گئے. چاہتے تو زین العابدین شہادت حسین کو بنیاد بنا کر اسلحہ اٹھا لیتے، ہتھیار اٹھا لیتے، اور پھر جا کر حکومت پہ قبضہ کرتے. اس لیے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام ساری ہمدردیاں زین العابدین کی طرف تھی، سوائے 1 2 3 لوگوں کے، ساری ہمدردیاں امام زین العابدین کی طرف تھی. چاہتے تو مدینے میں لشکر بناتے، مکے سے لوگوں کو بلواتے، ایک باقاعدہ لشکر ترتیب دیتے، اور صبح والا شام پہ قبضہ کر لیتا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، یہ فکر ائمہ ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی کتاب کہ جس میں 23 یورپین دانشوروں کی تحقیق، جس میں اردو میں ترجمہ ہوا کہ مغز متفکر جہان شیعہ، کہ جہاں پر 23 یورپین مستشرقین نے امام صادق علیہ السلام پر مقالے لکھے. انہی میں سے ایک مقالہ لکھا فرانس کی یونیورسٹی کا ایک پروفیسر تھا
رابرٹ براؤنشوک، اس نے ایک مقالہ لکھا اور امام صادق پر بات کی، اور میں اسی سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، اور آپ کو فکر معصوم سمجھ میں آ جائے گی کہ فکر ائمہ کیا ہے، فکر عصمت کیا ہے۔ اور یہ فکر ائمہ، فکر عصمت، یہ ان کی ذاتی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی فکر ہے جو فکر ما ینطق عن الہوا ہے، جو فکر وحی ہے، جو فکر وحی ربانی ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، جو فکر اللہ کی ہوتی ہے، جو الوہی آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، وہ اسی کو لاگو کرتے ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ اب یہ اس کے الفاظ ہیں، اور یقیناً میں جب اپنے الفاظ میں بولوں گا تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بولوں گا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ بولوں گا، لیکن میں کوڈ اور ڈی کوڈ کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جعفر صادق کے ذہن میں یہ بات تھی، میں نے کہا اس کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ جعفر صادق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کسی فکر کے تحفظ کے لیے کوئی فوج ترتیب دی جائے، کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی فکر کے تحفظ کے لیے اگر کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی سپاہ ترتیب دی جائے، کوئی آرمی ترتیب دی جائے، تو اب یہ لشکر، یہ فوج، یہ آرمی جس کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ایمونیشن بھی ہے، یہ اس فکر کی، عقیدے کی، نظریے کی حفاظت کرنے پر مامور ہے۔ کہ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط فوج سامنے آ جائے اور وہ فوج اس فوج کو شکست دے دے، تو فوج جب شکست کھائے گی تو فوج کے ساتھ عقیدہ بھی شکست کھائے گا، نظریہ بھی شکست کھائے گا، آئین بھی شکست کھائے گا۔ تو کہا کہ کسی عقیدے، نظریے اور آئین کی حفاظت کے لیے فوج کام نہیں آتی، اس لیے کہ دوسری فوج اس فوج پر غلبہ پائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ نظریہ بھی مغلوب ہو جائے گا، آئین بھی مغلوب ہو جائے گا، عقیدہ بھی مغلوب ہو جائے گا۔ کہا کہ امام صادق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر فکر حسینی کو بچانا ہے، فکر اسلام کو بچانا ہے تو کوئی مضبوط فوج نہیں بنانا، کہ اس کے لیے، اس فکر کے تحفظ کے لیے، اس فکر اور اس آئین اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے امام نے کوئی فوج نہیں بنائی بلکہ تہذیب مجلسی کی بنیاد رکھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دراصل اس کی آواز کم ہے تو ان سے کہیں آواز تھوڑی سی بڑھائیں، جیسے پہلی آواز تھی 2 دن، ذرا سا آواز بڑھائیں اس کی۔ توجہ ہے؟ بالکل تمہیدی باتیں، اور بہت تیزی سے آج مجھے اپنے دائرہ وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے کہ کل اور پرسوں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی آج اور کل چھٹی بھی تھی تو میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لیا، لیکن آج مجھے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں بس یہ گفتگو کامل کرنا اور آپ تک بات پہنچتی چلی جائے کہ کہا کہ اس عقیدے اور نظریے کی حفاظت کے لیے معصوم نے تہذیب ازا کی بنیاد رکھی، مجلس حسین کی بنیاد رکھی، کہ اس لیے کہ ہتھیار جسموں کو فنا کرتا ہے اور عقیدہ اور نظریہ روح تک اتر جاتا ہے، روح تک اتر جاتا ہے۔ تو 35 یا 40 برس امام نے ایک آئین دیا، اور آئین یہ دیا کہ روتے جاؤ، گریہ کرتے جاؤ۔ اب امام نے بتایا یہ آنسو جو دیے ہیں کس لیے دیے ہیں؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا۔ امام نے بتایا یہ اشک شوئی، یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ آنسوؤں کی جھڑی، یہ اس لیے نہیں ہے کہ غم دنیا میں روتے جاؤ، یہ ہے ہی اس لیے کہ اس پر رو کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے، جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ان ہمارے آنسوؤں نے باطل کے ایوانوں میں طوفان مچایا ہوا ہے۔ سلامت رہے کا جملہ آپ تک پہنچا ہے، باطل کے ایوانوں میں طوفان مچایا ہوا ہے۔ یہ آنسو برداشت نہیں ہے، سب کچھ برداشت ہے، کہ رو نہیں، اس لیے کہ روتے ہیں تو آ کے عیسائی بھی پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو، ہندو بھی پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یوں رو رہے ہیں، اور جب بتاتے ہیں کہ یوں رو رہے ہیں تو پھر ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ تو آپ سنتے چلے جاتے ہیں۔ مصدق لاکھانی صاحب تشریف فرما، انہوں نے بھی اپنے اشعار میں یہی بات کہی ہے کہ حسین پر رونے سے قاتلوں کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اب جملہ آپ کے حوالے کر دو، جو اس مراسم ازا پر اعتراض کرے سمجھ لو یزیدی فوج کا سپاہی ہے، سمجھ لو اسی طرف کا آدمی، نہیں برداشت کرنا چاہتا یہ رویا جائے تو رونے سے قاتلوں کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرش ازا ہے، یہ تہذیب ازا، یہ ہمیں بڑی محنتوں سے ملی، یہ ہمیں بڑی مشقتوں سے ملی ہے۔ اس میں
ہاتھ پاؤں کاٹے گئے ہیں. یعنی جو زیارتوں پہ گئے ہیں کیا وہ اسلحہ لیے ہوئے تھے؟ وہ صرف اس لیے جا رہے تھے، مسائل نہیں پڑھ رہا کہ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی. یہ ہاتھ کٹ جائیں، کٹتے ہیں تو کٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ فطرت سے اللہ نے پر چھینے تھے، حسین نے دوبارہ دے دیے. حسین نے دوبارہ دے دی. جو ہے نا، تو کسی کو کبھی پرواہ نہ رہی کہ زنجیر کا ماتم میں زخم ہو رہا ہے. حسین شافع ہیں، حسین شافی ہیں، حسین شفا دینے والے. کمال غالی سر زخمی ہو گیا، حسین شفا دینے والے ہیں. حسین شفا دینے والے. سینہ زنی کی، سینہ زخمی ہو گیا، حسین شفا دینے والے. سب کو معلوم ہے نہ کل رکا جا رہا ہے، نہ آج رکیں گے، نہ قیامت تک رکیں گے. اس لیے کہ جس چیز سے یزیدیت کو تکلیف ہوگی وہ حسینیت والے جاری رکھیں گے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس تیزی سے بات شروع ہو رہی ہے گفتگو، اور آپ میرے ساتھ آ کے جن کو آنا تھا وہ آ چکے، تو بات آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے. اس کو سمجھے، عالم اسلام اسے سمجھے کہ اللہ کسی سے محبت کرے. یہ آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کیا ہے. اس کے لیے تصور اور عقیدہ اور یقین اس بلندی پر پہنچانا پڑے گا کہ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ اللہ کیا ہے. اور جب یہ بات راسخ ہو جائے قلوب میں، قلب میں، دل میں کہ اللہ کیا ہے، تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ عظیم، وہ اعلیٰ، وہ اکبر، وہ رفیع، وہ رفعت دینے والا، وہ عرش کا تخلیق کرنے والا، وہ کرسی کا تخلیق کرنے والا، وہ لوح کا بنانے والا، وہ قلم کا بنانے والا، وہ انسانوں کا بنانے والا، وہ حیوان کو بنانے والا، وہ چرند کو بنانے والا، وہ پرند کو بنانے والا، وہ حشرات الارض کو بنانے والا، وہ سمندروں کو بہانے والا، وہ دریاؤں کو روانی دینے والا، وہ ہواؤں کو چلانے والا، وہ پروائیوں کو چلانے والا، وہ برسات کو برسانے والا، وہ بادلوں کو ٹکرانے والا، وہ برق بنانے والا، وہ آسمانوں کو بلندی دینے والا، وہ زمین کا فرش بچھانے والا، وہ فرشتوں کو بنانے والا، وہ ملائکہ کا خالق، وہ انبیاء کا خالق، وہ آدم کا خالق، وہ نوح کا خالق، وہ ابراہیم کا خالق، وہ موسیٰ کا خالق، وہ عیسیٰ کا خالق، وہ یعقوب کا خالق، وہ یوسف کا خالق، وہ ہود کا خالق، وہ صالح کا خالق، وہ لوط کا خالق، وہ الیاس کا خالق، وہ ادریس کا خالق، وہ خضر کا خالق، وہ نوح کا خالق، وہ لمک کا خالق، وہ کہ جو پوری کائنات میں مسلسل ثوابت و سیارے بناتا چلا جا رہا ہے، مسلسل اس کی تخلیق کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. وہ اکبر ہے، وہ غنی ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ سلام ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خالق ہے، وہ تواب ہے، وہ زار ہے، وہ نافع ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے. اور وہ کسی سے محبت کرے، اتنا عظیم جسے خدا کہتے ہیں. آل محمد نے بتایا کہ اللہ ہے، تو ہم نے مانا کہ اللہ ہے. ہم کسی ابو جہل کے ماننے سے نہیں مان رہے کہ اللہ ہے. ہم ابو طالب کے بھتیجے اور بیٹے کے کہنے سے مان رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ اتنا اکبر ہے. اور اگر وہ کسی کو محبوب کہہ دے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں اس نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں اور محبوب رحمت للعالمین ہے. تو ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن اس پر غور کریں کہ اللہ رب العالم نہیں ہے. اللہ صرف رب الپاکستان نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے. اور اللہ نے العالمین اپنے لیے استعمال کیا اور العالمین مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا. تو جہاں جہاں ربوبیت خدا ہے وہاں وہاں رحمت مصطفیٰ ہے.
تو ہر جگہ رحمت ہے، ہر جگہ رحمت ہے، اور یہ پوری کائنات رحمت خدا کے تحت چل رہی ہے۔ بات کہہ چکا میں، اگر آپ نے سمجھنا چاہتے تو آپ سمجھ لیتے۔ یہ پوری کائنات رحمت خدا کے تحت چل رہی ہے، اور رحمت خدا کا نام ہے مصطفیٰ۔ تو اب جہاں جہاں ربوبیت خدا ہے وہاں وہاں رحمت مصطفیٰ ہے۔ تو اتنا محبوب، اتنا محبوب، تو یہاں سے بات میں آغاز کر رہا ہوں، اتنا محبوب۔ تو یہ بتائیے کہ جسے محبوب کہہ رہا ہے، کیا محبوب کی کسی بات کو پلٹا دے گا یا رد کر دے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ جب ابراہیم جیسے دوست کی دعاؤں کو قبول کیا ہے تو یہ تو محبوب ہے۔ ابراہیم تو دوست تھے نا اللہ کے، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، محبوب بنا کر بھیجا۔ تمہیں ہم نے جبار للعالمین بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی جتنی بھی ہماری رحمتیں ہیں اس کا مجموعہ ہو تم۔ تو اتنی عظیم رحمت کا نام ہے مصطفیٰ کہ کائنات کی، اور جملہ یقیناً آپ تک پہنچے گا کہ اتنی عظیم رحمت کا نام ہے مصطفیٰ کہ عالمین کی رحمت ہے مصطفیٰ۔ تو ہر جگہ وجود مصطفیٰ ماننا پڑے گا، اور اس مصطفیٰ نے کہا کہ مجھ رحمت کے لیے رحمت ہے فاطمہ زہرا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت کی کوئی بات نہیں پلٹاتا، رحمت کی کوئی بات واپس نہیں کرتا۔ جو رحمت نے مانگا اللہ نے عطا کیا، اور جب رحمت کی رحمت کچھ مانگے، رحمت کی رحمت کچھ مانگے، تو آپ دیکھیے کہ مدینے میں پوری ایک امت موجود تھی، اور امت بھی بڑی جلیل القدر امت کہ جس میں اجلہ اصحاب کرام تشریف فرما ہے۔ مدینے میں پوری ایک جلیل القدر امت اصحاب کرام کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے رحمت للعالمین کی رحمت نے، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنی بڑی امت کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی تخلیق کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی مخلوق کے ہوتے ہوئے، جب رحمت للعالمین کی رحمت یعنی شہزادی نے کہا کہ بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ میں نے فضائل کا جملہ آپ کے حوالے کیا، میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو کیا آواز آئی؟ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا، یعنی پاس خاطر زہرا یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا یہی جو ہیں وہ روئیں گے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہ ہم تمہارے لیے ایک قوم کو خلق کریں گے جس کا کام ہوگا کہ حسین ابن علی پر گریہ کرے۔ اب کسی کو اس روایت پر اعتراض ہو جاتا ہے، یہ گڑھی بھی روایت ہے، جب بھی کوئی روایت آل محمد کے فضائل پر تصدیق کرتی ہے تو بے یقین لوگوں کو یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا۔ سامنے کا حوالہ دوں، حوالے میرے پاس 10 موجود ہیں، لیکن وہ عربی کتابوں کے حوالے ہیں، لیکن ایسی کتاب کے جو آپ کے پاس گھروں میں موجود ہے۔ گھر میں موجود ہے آپ کی الدمعۃ الساکبہ، آیت اللہ دہدہشتی کی کتاب، جو امام حسین علیہ السلام کا چیپٹر ہے، اس میں یہ روایت بعین ہی ایسے لکھی۔ یا تو دہدہشتی کو آیت اللہ ماننا چھوڑ دیجئے، یا پھر جب آیت اللہ نے کوئی روایت لکھی ہے تو اس پہ یقین کیا جائے۔ تو کہا، اور انہوں نے بھی کئی حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ زہرا اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا کہ جو حسین پر روئے گی، گریہ کرے گی، یعنی گریہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لیکن وہ گریہ جو اللہ چاہے، یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر کہیں بیٹھے ہوں کسی غار میں اور رونا شروع کر دیں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ جہاں ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک قوم کی تمنا، میں چاہتی ہوں کہ اس طرح سے ایک کام آگے بڑھ جائے، ایک کام آگے بڑھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ہے آل محمد کی کہ گریے کے ذریعے سے الوہیت آگے بڑھے گی، پیغام الوہیت آگے بڑھے گا، پیغام وحدانیت آگے بڑھے گا، پیغام عدل خدا آگے بڑھے گا اسی گریے کے حوالے سے۔ تو اب یہ گریہ جو ہے، یہ گریہ محض نہیں ہے، یہ گریہ عبث نہیں ہے، یہ گریہ بامقصد ہے۔ عزاداری کے لیے کہنے والے کہ جس عزاداری سے کچھ حاصل نہ ہو وہ بے مقصد ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزاداری ہی مقصد ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ 1400 برس سے اگر بے مقصد ہوتی تو اس میں کتنے ہی انقلابات آ چکے ہوتے، کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہوتی۔
لیکن گریا جو ہے وہ یونیورسل ہے، یونیفارم ہے، چلا آ رہا ہے، گریا ہے۔ دیکھیے طریقے مختلف ہوتے رہتے ہیں، عزاداری کے طریقے مختلف ہیں، ہمارے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے مختلف طرز ماتم ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں کے مختلف طرز ماتم ہیں، عراق میں آپ چلے جائیے، عراق کے ہر علاقے کے مختلف طرز ماتم ہیں، کردوں کا الگ ہے، جو عراقی کرد ہیں ان کا طریقہ الگ ہے، جو ایرانی کرد ہیں ان کا طریقہ الگ ہے، تہرانیوں کا طریقہ الگ ہے، اصفہانیوں کا طریقہ الگ ہے، اسی طریقے سے نجفیوں کا طریقہ الگ ہے، کربلائیوں کا طریقہ الگ ہے، تکریت والوں کا طریقہ الگ ہے، ہر کسی کا طریقہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بہترین رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ میں رنگتے چلے جاؤ۔ تو اللہ، الوہیت، وحدانیت، یہ کارخانہ قدرت کسی ایک رنگ کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی قومیں، اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں قوموں میں اور شعوب میں تقسیم کیا، صرف اس لیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو اب جتنی قومیں، جتنے شعوب اللہ نے بنائے ہیں، ہر قوم، ہر شعوب کا طریقہ ادا مختلف ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے ماتم کرتا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے ماتم کرتا ہے، ہر طریقے کا طریقہ ادا الگ ہے۔ آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیے تو وہاں پر جب کسی گھر میں خوشی ہوتی تھی یا کسی گھر میں غم ہوتا تھا تو باقاعدہ نقارہ بجا کے بتایا جاتا تھا، اعلان ولان تو تھا نہیں، ریڈیو وغیرہ تو تھا نہیں، نقارہ بجاتے تھے۔ نقارے کے انداز سے، بجانے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ خوشی کا نقارہ ہے یا غمی کا نقارہ۔ پہلے ذرا ان طریقوں پر تو غور کریں، طریقوں پر تو غور کریں کہ نقارہ بجتا تھا، ڈھول پر تھاپ پڑتی تھی، زر پڑتی تھی تو دور آواز جاتی تھی اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ فلاں علاقے میں کوئی غمی ہوئی ہے، اور پھر جب تھاپ پڑتی تھی تو دور والا سمجھ جاتا تھا کہ بھائی یہاں کوئی خوشی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خوشی اور غمی کے اعلانات کے طریقے ہیں، اعلانات کے طریقے، ہر طریقہ، ہر جگہ کا طریقہ اعضاء مختلف ہے۔ تو ایک قوم مانگی ہے، جو قوم عزا کرے گی، جو قوم عزاداری کرے گی، اور وہ قوم عزاداری کر رہی ہے، اپنے اپنے طریقوں سے عزاداری کر رہی ہے۔ یہی رنگ ہیں حسین کے، یہی مختلف رنگ ہیں حسین کے، یہی مختلف رنگ ہیں عزاداری کے، یہی مختلف کلرز ہیں عزاداری کے۔ تو اب کہہ دیا کہ ہم نے کسی کو پاس خاطر میں ایک قوم کو خلق کر دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ہم جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس شے سے کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اشارے پہ غور نہیں کیا؟ تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہم جب کسی شے سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی امر کن سے بنے ہیں، لیکن وہ امر کن اللہ نے زہرا کی فرمائش پر کہا۔ وہ امر کن پروردگار نے اپنی کنیز خاص امت اللہ، بی بی کا لقب ہے امت اللہ، لا کوئی ایسا لقب کہ اللہ کہے کہ یہ میری کنیز ہے، یہ میری کنیز ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جہاں روح اللہ بھی ہے، جہاں کلیم اللہ بھی ہے، جہاں بیت اللہ بھی ہے، جہاں لسان اللہ بھی ہے، جہاں وجہ اللہ بھی ہے، وہاں زہرا امت اللہ، اللہ کی کنیز۔ نہیں سمجھے آپ؟ کنیز اور غلام گھر پہ رکھے جاتے ہیں تو وہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ آنے کی اجازت ہے، ہر وقت۔ یہ میری کنیز خاص ہے، کائنات کے جس گوشے میں آئے جائے، جیسے چاہے تصرف کرے۔ کبھی موقع ہوگا تو شہزادی پر کبھی گفتگو ہوگی تو آپ کے حوالے کریں گے کہ شہزادی اسراروں کا اسرار، سر اللہ، اسرار کا اسرار، سر کا سر، رازوں کا راز۔ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا تو ہو جائے، اور ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے، مستقل ہو رہی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ مسلسل ثوابت بن رہے ہیں، مسلسل سیارے بن رہے ہیں، مسلسل ستارے بن رہے ہیں۔ اس وقت، اس گزرتے ہوئے لمحے میں نہ معلوم کتنی دنیایں تباہ ہو رہی ہوں گی، کہاں کہاں قیامت آ رہی ہوگی، کہاں کہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور نہ معلوم کتنے سیارے بن رہے ہوں گے۔ اس کا امر کن جاری ہے، اس کا امر کن جاری ہے۔ بات پہنچ گئی؟ یہ امر کن کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کن کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لفظ کن، کن، یہ کن، کاف اور نون، یہ حادث ہے، یہ لفظ حادث ہے، یعنی کریشن ہے، یہ تخلیق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مادہ ہے۔ کن، لفظ کن مادہ ہے، لیکن کن کے جو معنی ہیں وہ قدیم ہیں۔ نہیں آپ پہنچے نہیں، چلیے میں واضح کرتا ہوں، مجھے یہ پڑھنا نہیں تھا اس لیے کہ آپ خاموش ہو گئے تو میں واضح کرتا ہوں۔ علی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو،
اور بیٹھے علی نے سلونی کہا. علی کا جو لفظ سلونی تھا وہ کوفے کے آؤٹ سکرٹ سے بھی باہر چلتا چلا گیا اور نہ معلوم کہاں تک پہنچا. اس وقت کوئی انٹرنیٹ اور یہ سب نہیں تھا. علی کی آواز ویسے ہی ہر کان میں پہنچی جیسے ابراہیم کی آواز ہر کان میں پہنچی. جیسے حضرت ابراہیم کی آواز ہر کان میں پہنچی ویسے حضرت علی کی آواز. تو جہاں جہاں متلاشیان علم تھے, جہاں جہاں علم پسند تھے, وہ علی کی بزم میں آ کر بیٹھ گئے. جو علم پسند ہوتا ہے وہ علی کی بزم میں آ کے بیٹھتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ جو علم پسند ہوتا ہے وہ علی پسند ہوتا ہے. جو علم پسند ہوتا ہے وہ علی پسند ہوتا ہے. تو آگے بیٹھ گئے. علی نے کہا سلونی مجھ سے سوال کرو. علی سے سوالات ہوئے اور ایک شخص نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ کن کیا ہے, یہ لفظ کن کیا ہے. مولا نے کہا کن 2 حروف کا مجموعہ ہے, کاف اور نون. یہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ اصل میں اس کے پیچھے ایک روح امر ہے جو کام کرتی ہے. کہ لفظ کن کے پیچھے ایک روح امر ہے جو کام کرتی ہے. وَأَنَا الْأَمْرُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ, اور وہ روح امر میں ہوں. بین الکاف والنون, کاف اور نون کے درمیان جو روح امر ہے وہ میں ہوں. علی ہے, اس میں کیا پریشانی. علی کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو جائیے نجف میں ابھی بھی علی ہیں, جائیے. اگر یقین نہیں ہے تو جائیے علی سے پوچھئے. علی قبر میں تشریف فرما ہیں, پوچھئے جواب ملے گا. جب قیس بن مرہ جیسے کافر کو جواب مل سکتا ہے تو کیا آپ کو جواب نہیں مل سکتا؟ پتہ نہیں جو بزرگ ہے وہ سمجھ گئے میری بات. جب مرہ بن قیس جیسے کافر کو جواب مل سکتا ہے کہ 2 انگلیاں آئیں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, تو آپ جائیے, آپ تو علی کے ماننے والے, آپ پوچھئے جا کے کہ مولا یہ بات صحیح ہے یا نہیں. اعتراض نہ کرو, علی موجود ہے تو پوچھو. اور پھر جا کے 40 راتیں مسجد سہرہ میں عمل کرو. اور وقت کے امام سے پوچھو, وقت کے علی سے پوچھو, وقت کے حسین سے پوچھو, وہ تو ہے نا غیبت میں. وقت کا علی اور وقت کا حسین تو غیبت میں ہے نا, تو اس سے پوچھئے. یہ جتنی باتیں پوچھیں امام سے پوچھیں, کبھی امام سے رابطہ تو کریں. کبھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد امام سے رابطہ تو کریں, جواب آئے گا. یقین ہونا چاہیے. تو انا الامر بین الکاف والنون, میں ہوں کاف اور نون کے درمیان روح امر. میں ہوں کاف اور نون کے درمیان روح امر. اس لیے کہ کن حادث ہے اور کن کے جو معنی ہے وہ قدیم ہے, قدامت رکھتے ہیں. معنی ہے اصل چیز. کبھی موقع ہوگا تو ہم بات کریں گے کہ توحید کے ظاہر کیا ہے, توحید کا باطن کیا ہے, اور توحید کے معنی کیا ہے. تو اب گفتگو کیا ہے کہ ہم روح امر سے کام لیتے ہیں, امر سے کام لیتے ہیں. اور یہ پوری کائنات, توجہ فرمائیے گا, بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. یہ پوری کائنات کون سے بنی؟ میں نے کہہ دیا نا روح امر. پوری کائنات کون سے بنی؟ اللہ نے کہا کون, یعنی ہو جا, اور اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا ارادہ ہی کون ہے. ابھی آگے بڑھاتا ہوں بات. اس کا ارادہ ہی کون ہے, اس کا ارادہ ہی کون ہے. اس نے ارادہ کیا, بات ہو گئی. ارادہ کیا, پوری کائنات بن گئی. اب وہ ایتھس لوگ اور وہ یہ جتنے ملحدین ہیں, ان کی بگ بینگ تھیوری کو ائمہ نے دھجیاں اڑائی. دیکھیے میں, یہ کون جو لفظ ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں بگ بینگ کو ثابت کرتا ہے, لیکن جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ویسے نہیں. اس پر بھی کبھی بات ہوگی. تو اب امر کون ہے اور پوری کائنات ترتیب پا رہی ہے. مشتری ہے, یہ نیپچون ہے, یہ پلوٹو ہے, یہ ارتھ ہے, یہ سن ہے, اور یہ تمام چیزیں بنتی جا رہی ہیں, آج تک بن رہی. یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج تک اللہ کا لفظ کن رکا نہیں ہے. کیوں؟ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. ابھی میں نے بات کی ابراہیم, یہ کعبہ بن گیا. تو ابراہیم ذرا حاجیوں کو آواز دو, لوگوں کو آواز دو, کعبے کا طواف کریں. حضرت ابراہیم نے چاروں طرف دیکھا, پروردگار کہیں کوئی نہیں ہے, کوئی ذی نفس نہیں, کہیں کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی, انسان نظر نہیں آ رہا, کس کو بلاؤں؟ کہا تم آواز تو دو. قیامت تک جس کان میں تمہاری آواز پہنچے گی وہ حج کے لیے آئے گا. تو جب ابراہیم کی آواز نہ رکی تو کن کہنے والے کی آواز کیسے رک جائے گی؟ نہیں پہنچے آپ. تو کن مسلسل جاری ہے, کن کا عمل مسلسل جاری ہے, کن ہوئے چلا جا رہا ہے. تو پوری کائنات کن کے تحت بن رہی ہے, کن کے تحت بن رہی ہے. لے جائیے جملے. صاحب دیلمی نے لکھا, اور 2-3 حوالے اور بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں, اس لیے کہ بہت اہم حدیث قدسی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, کہ آپ جا کے پڑھیے. فیض کاشانی نے الاحادیث القدسیہ اس میں لکھا, اور ابن فہد ہلی نے عدت الداعی میں لکھا.
اور رجب علی برسی نے مشارق و انوار الیقین میں لکھا، علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا، حوالے دے رہا ہوں مستقل، جا کے پڑھیے، جواہر السنیہ، یہ جا کے پڑھیے، جتنی اور بھی 4-5، یہ میں نے وہ سامنے کی روایتیں آپ کے حوالے کر دی، سب محفوظ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے گھر کے حوالے، یہ میرے مکتب کے حوالے۔ ابھی ایک اور حوالہ دوں گا جو مکتب مخالف کا بھی حوالہ ہے، لیکن وہ حدیث الگ ہے، اور یہ حدیث میرے یہاں کے علماء نے لکھی۔ حر عاملی بہت بڑا حوالہ ہے، جا کے پڑھیے الجواہر السنیہ میں، جناب حر عاملی نے بھی لکھا، بہت بڑے عالم، یہ علماء ہیں کہ جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت، وہ اگلا حوالہ دوں گا۔ کیا کہا؟ توجہ ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہو رہا ہوں۔ کہا کہ حدیث قدسی، آپ کو پتا ہے کہ حدیث قدسی اور آیت تینوں ایک ہی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پھر ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس میں مفہوم بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ مصطفیٰ کے ہیں۔ حدیث قدسی من جملہ آیات میں اسی شمار کی جاتی ہے، لیکن وہ وہی الگ ہے اور یہ وہی الگ ہے، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں۔ حدیث قدسی براہ راست خطاب ہو رہا ہے، اور اپنے محبوب سے اللہ اسی لہجے میں خطاب کر رہا کہ جس لہجے میں اس نے آیتیں بھیجی۔ لہجہ، میں ڈکشن کی بات نہیں کر رہا، میں ڈائلیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی لہجے میں خطاب کیا کہ جس لہجے میں اللہ نے آیتیں بھیجی، اور کہا جاؤ میرے محبوب سے کہو، کیا کہو؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون۔ کہا کہ میرے بندوں سے جا کے کہو، عبدی، عبد نہیں، یہ نہ کہو کہ بندے نہیں، اے میرے بندے، میرے بندے۔ تو پہلے تو اس لفظ پر آدمی غور کر لے، اللہ کہہ رہا ہے یہ پیغام پہنچا دو، اے میرے بندے، اطعنی، میری ایسی اطاعت کر کہ میری اطاعت کا حق ادا کر، تو میری اطاعت کا حق ادا کر، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میری اطاعت کر، اور جب تو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے میری اطاعت کرے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ دیکھیے میرے مکتب کے کتنے حوالے میں نے آپ کو دے دی۔ مکتب مخالف اس حدیث کو نہیں مانتا، لیکن میرے مکتب کے علماء، اس لیے میں نے حوالہ دیا کہ میرے مکتب کے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ مکتب مخالف کیوں نہیں مانتا وہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ صوفیہ کی گڑی ہوئی روایت ہے، چھوڑ دو، صوفیہ کو چھوڑ دو، ابھی تو میں اپنے مکتب میں رہ کے بات کر رہا ہوں۔ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ یہ مثلی کون کہہ رہا ہے؟ مثلی بھی نہیں، سلامت رہے، مثلی نہیں، مثلی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے کہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، یہ وہ کہہ رہا، لیکن اس کی مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم علی کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی اور کو کیا اللہ مانیں گے؟ حالانکہ حق بنتا ہے، لیکن ہم علی کو اللہ نہیں مانتے۔ کیوں مانے ہم؟ جب علی نے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں تو ہم مولا سے کیسے آگے بڑھ جائیں؟ بھائی اگر علی نے ڈکلیئر کر دیا ہوتا تو ہم کون ہوتے مولا سے آگے بڑھنے والے؟ جتنا مولا نے بتایا ہم اس سے زیادہ کیسے چلے جائیں؟ ہم کیا مولا سے زیادہ جانتے ہیں؟ یعنی جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا علی آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ اللہ ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنی مثل بنا لوں، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ مثل، تو اب آگے اس نے تفہیم کی، تشریح کی۔ مثل کا مطلب یہ نہیں کہ تو میں دوسرا اللہ بنا دوں گا، اگر بنا بھی دیا تو معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ کیا بنا سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو بنے گا وہ مخلوق ہی ہوگا، خالق اللہ ہی رہے گا، جو بنایا جائے گا وہ مخلوق ہوگا، خالق اللہ رہے۔ یہ معصوم کے جملے، میرے چھٹے امام کے جملے، کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ دے سکتا ہے پاورز۔ کتنی پاورز دی ہوئی ہیں شیطان کو، کتنی پاورز دی ہوئی ہیں شیطان کو، کہ مجوسیوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اہرمن ہے اور یزداں ہے۔ یزداں یعنی نیکی کا خدا،
اور اہرمن یعنی بدی کا خدا. وہ کہتے ہیں شیطان بھی خدا ہے اور اللہ بھی خدا ہے. شیطان بدی کا خدا ہے اور اللہ جو ہے نیکی کا خدا. لیجیے صاحب آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب پاورز تو دی نہیں اس نے, تو وہ جسے چاہے پاورز دے دے. اب میں بدھ کو دوبارہ, ابھی کل سڈنی جا رہا ہوں 2 دن کے لیے, اور بدھ کو دوبارہ اسی عزا خانے میں تقریر ہوگی, تو میں اسی پر گفتگو کروں گا, آگے بڑھاؤں گا بات. اگر آپ کی سماعتیں تیار ہوں تو آپ تشریف لائیے گا. تو وہ یعنی اس حد تک میری آخری مجلس ہوگی, اس لیے کہ میں پھر پاکستان فلائی کر جاؤں گا, اس لیے کہ وہاں میرے اشرے شروع ہو رہے ہیں. تو یہیں سے بات آگے کروں گا, یہاں تک بات روک رہا ہوں, لیکن مڑ رہا ہوں اپنے تسلسل کی طرف کہ اللہ مثل کا مطلب کیا ہے. مثل کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اللہ بنا دوں. اب وہ کہتا ہے مثل کا مطلب کیا ہے, اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. میری مثل کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اپنی ایک صفت دے دوں گا. میں شے سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب میں تجھے مالک کن بنا دوں گا, تو بھی کہے گا ہو جا تو ہوتا چلا جائے گا. جتنے سلامت رہے. اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. میرے علماء نے یہ روایت لکھی. اگر میرے مکتب کے علماء نے نہ لکھی ہوتی تو میں نہ پڑھتا. اتنا مجھے یقین ہے اپنے مکتب کے علماء پر کہ انہوں نے لکھا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے. میں تجھے اس صفت سے متصف کروں گا تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. اب مجھے بتاؤ کیا 5 وقت اذان ہوتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگار تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. 5 وقت کہتے ہو, تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ کہہ رہا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو میری اطاعت کا حق ادا کر تو میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا. تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب تلاش کرو کہ کن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے. چودہ 1400 برس کی تاریخ ہے اور 1400 برس کا وقفہ دے رہے ہیں. 1400 برس کا وقت دے رہے ہیں. تلاش کرو کہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا تھا. اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا تھا. اللہ کی اطاعت کا حق یہ ہے کہ جب سے آئے موحد تھے, 40 برس کے بعد نہیں, 60 برس کے بعد نہیں. کون تھے کہ جنہوں نے آتے ہی قرآن سنایا ہے. کون تھے کہ جنہوں نے آتے ہی الوہیت کا اعلان کیا ہے. کون ہیں جنہوں نے آتے ہی سجدہ خدا میں سر کو رکھا ہے. کون ہیں کہ جنہوں نے ایک قدم بھی مرضی خدا کے خلاف نہیں اٹھایا. چونکہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے کہا لاؤ اپنا نفس ہمیں دے دو, اپنی مرضی ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو کون لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا. اب رکھیے آل محمد شہادہ معصومین کو عرش اعظم پہ. اب آئیں اس دنیا میں آ جائیں. ابھی بھی یہ آفر ویلڈ ہے. اس وقت بھی ٹل دا ڈیٹ, ٹل دا ٹائم, ٹل دا سیکنڈ, اس وقت بھی یہ آفر ویلڈ ہے, ختم نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کا حق ادا کرو, بنو اللہ کی اطاعت گزار, اس کی اطاعت کا حق ادا کرو. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کروں گا, تمہیں مالک کن بنا دوں گا, اس کی اطاعت تو کرو. مولوی سمجھتا ہے کہ یہ غلو ہو رہا ہے. غلو نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, آل محمد و آل محمد جیسا اللہ نے چاہا ویسا کیا, مرضی خدا کے تحت ہر کام کیا. کوئی ہے جو انکار کر سکے؟ صفین میں اگر حکم علی نے قبول کیا ہے تو مرضی خدا سے, اگر تلوار چلائی ہے تو مرضی خدا سے. اپنی مرضی اگر ہوتی تو عبد بدھ کو اسی وقت قتل کر دیتے جب اس نے گستاخی کی تھی. سمجھے نا اس بات؟ ایک ایک لمحہ, ایک ایک لہجہ, ایک ایک قدم, ایک ایک سانس, جو سانس بھی اللہ کی مرضی سے لے رہے ہوں. شب ہجرت علی نے اتنی ہی سانسیں لی تھی جو پوری رات سوتے ہوئے پیغمبر جتنی سانسیں لیتے تھے. جو سانس بھی اللہ کی مرضی سے لے رہا ہوں. تو کتنے مطیع خدا ہیں, کتنے مطیع پروردگار ہیں, اطاعت خدا کی آخری منزل پر ہے یا نہیں؟ تو آ جائیں آپ اطاعت خدا کریں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے بن جاؤ, تم اطاعت خدا کا, میرے اطاعت کا حق ادا کرو, میں تمہیں مالک کن بنا دوں گا. تو آئیے اوپن آفر ہے, آ جاؤ, ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو.
جتنا وہ چاہتا ہے اتنا کھاؤ، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا پیو، جیسے وہ چاہتا ہے چلو، جیسے وہ چاہتا ہے پہنو، جیسے وہ چاہتا ہے رہو، جیسے وہ چاہتا ہے چلو، جیسے وہ چاہتا ہے باتیں کرو، جیسے وہ چاہتا ہے نماز پڑھو، جیسے وہ چاہتا ہے روزہ رکھو۔ ابھی تو یہی نہیں پتا کہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ نماز پڑھو۔ توجہ ہے؟ تو اطاعت خدا کا حق ادا کرو، اور جب اطاعت خدا کا حق ادا کرو گے تو ہم ساری دنیا کی ہر چیز کو تمہارا مطیع کر دیں گے۔ اطاعت اطاعت اطاعت، اور اطاعت اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ہمارا قرب چاہتا، کون ہے جو ہمارے قریب آنا چاہتا۔ ہم تو تمہارے قریب ہیں، تم ہمارے کتنے قریب ہو؟ تم ہمارے کتنے قریب ہو؟ جب تم ہمارے قریب آ جاؤ گے، ہمارا قرب محسوس کرو گے، تو یقیناً ہمارے نور کی چھوٹ تم تک بھی پہنچے گی، ہماری صحبت کا اثر تم پر بھی آئے گا، اور جب ہماری صحبت کا اثر تم تک آئے گا تو پھر صفات بھی آگے بڑھیں گے، صفات بھی متصف ہوتے چلے جاؤ گے، صفات بھی متصف ہوتے چلے جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اطاعت خدا کا حق ایسا تو ہو، ایسا تو ہو، ایسا تو ہو، ایسا تو ہو کہ کوئی سجدے میں گیا اور اس نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے زمین پر، اور سانپ آیا اور اس نے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، لیکن اس کے سجدے میں، اس کے خضوع و خشوع میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، تو سانپ جو شیطان کی شکل میں سانپ بن کر آیا تھا وہ کہتا ہوا واپس پلٹا، اللہ سچ کہتا ہے، انت زین العابدین، انت سید الساجدین۔ اطاعت و عبادت خدا ایسی تو ہو کہ کہ پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے خبر ہی نہ ہو۔ اطاعت خدا ایسی تو ہو کہ اللہ کہتے تمہیں مالک کن بنا دیا۔ تو اب اپنے مقام پر ہیں سارے ائمہ، ہر امام سجدہ گزار، ہر امام عبادت گزار، لیکن ساروں میں اگر کوئی سید الساجدین ہے، ابھی مسائل نہیں آ رہے، ابھی تو میں نے بس 5-10 منٹ اور آپ کے لے لوں گا۔ سید الساجدین، سجدہ گزاروں کا سردار۔ ہر امام اپنے اپنے دور میں سب سے بڑی صفت کا حامل رہا ہے، اپنے اپنے دور میں سب سے بڑی صفت کا حامل رہا ہے، سب سجدہ گزار ہیں، لیکن سب کے لیے اللہ نے کہا ساجدین کا سردار ہے، اور آگے بتاؤں گا کہ یہ سرداری ملی کیوں ہے، سید کیوں کہلا رہے ہیں ساجدین کے، اور زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ زین العابدین، زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، اور زینت ہی سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ کس مکتب سے ہے، کس خاندان سے ہے، کس شجرے سے ہے، کس تہذیب سے ہے، کس ماحول سے ہے۔ تو کہا یہ عبادت گزاروں کی زینت ہے، عبادت گزاروں کی پہچان ہے، جسے ہم نے زین العابدین کہا ہے، جسے ہم نے سید الساجدین کہا ہے۔ تو اب جب آل محمد نے اطاعت کا حق ادا کیا تو اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ تو اب جس میں چاہے اگر مردہ ہے تو جان ڈال دے، اگر زندہ ہے تو نماز جنازہ پڑھا دے، اس لیے کہ اطاعت خدا کا حق ادا کر رہے ہیں، اطاعت خدا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جملہ دے رہا ہوں، جملے کی تیاری کرا رہا ہوں، اس لیے کہ جملہ میرے حوالے، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جملہ میرے ذہن میں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جس مردے کو چاہے زندہ کر دے، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا۔ جس زندہ کی چاہے نماز جنازہ پڑھا دے، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا۔ درخت کو اپنے پاس بلائیں تو وہ اڑتا ہوا آئے، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا۔ جانور سے کہیں کہ بتا میں کون ہوں تو وہ گواہی دے، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا۔ سنگریزے ہاتھ پہ آ جائیں تو سنگریزے بولنے لگ جائیں، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کریں، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا۔ سورج کو واپس پلٹائیں، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا ہے۔ مرد کو عورت، عورت کو مرد بنائیں، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا۔ طی العرش کریں، زمین کے فاصلوں کو طے کریں، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا ہے۔ یہاں سے اڑے آسمان تک جائیں اور واپس آ جائیں، اس لیے کہ اطاعت کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ جتنا بھی جملہ لے جائے میرے نوجوان دوستوں، یہ آل محمد کے جتنے بھی فضائل سنتے ہو، یہ سب وہ فضائل ہیں جو ان کی اطاعت کے صلے میں عطا ہوئے ہیں، جو ان کے ذاتی فضائل ہیں وہ اب تک تم تک پہنچے ہی نہیں۔ جو ان کے ذاتی فضائل ہیں وہ اب تک پہنچے ہی نہیں۔ یہ اطاعت کا حق ادا کیا ہے تو بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے اپنے مسند عبادت پر، اپنے سجادہ عبادت پر سجاد تشریف فرما ہے، بیٹھے میں عبادت کر رہے ہیں۔
کچھ لوگ بیٹھے میں مستقل، اس لیے کہ جس پر امر خدا اترتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا خود کو بتاؤں گا اور اسی سے آگے گفتگو آگے بڑھاؤں گا، آج کی حد تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ جس پر امر خدا اترتا ہے وہی اولی الامر ہوتا ہے، اور اولی الامر پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، ان سب پر اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ بیٹھے سجادہ اطاعت پر، سجاد تشریف فرما اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے، مصلی عبادت رسول پر تشریف فرما، مسند رسول پر بیٹھا ہے وارث رسول۔ اور ایسے میں دو بھائی چلتے ہوئے آئے، امر مالک امر ہم بناتے، مالک امر ہم بناتے اور اولی الامر ہے۔ دو بھائی چلے، اپنے علاقے سے چلے اور مدینے کی طرف سفر اختیار کیا، دونوں سگے بھائی چلتے چلتے بیچ میں جب علاقہ قریب آ گیا تو صحرا سے گزرے تو ایک بھائی کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ بھائی مر گیا۔ جب مر گیا تو اس نے استغاثہ کیا، اپنے امام وقت کو پکارا، امام سجاد کو پکارا، تو ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک گھوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا، صحرا میں نہ جانے کہاں سے کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا آیا۔ وہ اترا، اس نے اترنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک لکڑی نکالی اور اس نوجوان کی ناک پہ رکھی، جیسے ہی ناک پہ رکھی اس کی سانسیں واپس آ گئی، زندہ ہو گیا، اشاش بشاش ہو کے بیٹھ گئے۔ بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، اب جب دونوں متحیر ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو وہ نظر ہی نہ آیا، نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ یہ خوشی خوشی امام کے پاس آئے، سلام جواب سلام، کہا مولا عجیب واقعہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا بھائی مر گیا تھا اور میں نے آپ کو پکارا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام کو پکارا، وہ یا اللہ مدد بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اسے معلوم ہے اللہ براہ راست بات کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا، براہ راست بات نہیں کرو، ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم سے براہ راست بات کر رہے ہو، آ جاؤ، جو وسیلہ ہے، جس وسیلے سے ہم تم تک پہنچے ہیں اسی وجہ سے تم ہم تک پہنچو۔ اس نے امام وقت کو پکارا، کہ مولا میں نے آپ کو پکارا، تو ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے ایسے ایک لکڑی کا ٹکڑا میرے بھائی کی ناک پہ رکھا، مشام جاں میں جان آ گئی اور وہ جیتا جاگتا زندہ ہو گیا۔ مولا نے جیب سے ہاتھ نکالا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا وہ لکڑی کا ٹکڑا یہ تھا، وہ لکڑی کا ٹکڑا یہ تھا۔ اس نے کہا مولا لکڑی کا ٹکڑا تو یہی تھا، لیکن آنے والا آپ نہیں تھے، جو آیا وہ آپ نہیں تھے۔ مولا نے کہا میں نے کب کہا کہ میں تھا؟ کہا پھر کون تھا؟ کہا جس وقت تم نے مجھے آواز دی میرے پاس خضر بیٹھے ہوئے تھے سلام کے لیے، میں نے لکڑی کا ٹکڑا دے کے خضر کو بھیجا، جاؤ میری طرف سے۔ اولی الامر ہے نا، اولی الامر ہے بھائی، اولی الامر ہے اس کائنات میں، اولی الامر ہے نا، صاحب امر۔ تو اس کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے ہی مفترض اطاعت ہو، امام ہی مفترض اطاعت ہوگا، اس پر امام کی اطاعت واجب ہوگی۔ خضر بھی زندہ ہے، الیاس بھی زندہ ہے، ادریس بھی زندہ ہے، عیسیٰ بھی زندہ ہے، یہ چاروں زندہ ہیں۔ تو اس وقت امت کا اولی الامر ہے امام زمانہ، تو ان چاروں پر مہدی کی اطاعت واجب ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ چاروں امت مہدی ہیں، جیسے چاروں امت محمد تھے ویسے ہی محمد کی امت ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میرے پاس خضر آئے ہوئے تھے سلام کے لیے اور روز آتے ہیں، روز آتے ہیں، روز آتے ہیں، تاکہ جو ایک روح ہے، تاکہ جو اختیارات ہیں وہ چارج ہوتے چلے جائیں۔ یہ تیرے سلامت نے آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ دیکھ رہے ہیں آپ کہ آتے ہیں اختیار لینے، امر لینے، حکم لینے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اب یہاں سے اختیار خدا تقسیم ہو رہا ہے، یہاں سے امر خدا جاری ہو رہا ہے، اجرا ہو رہا ہے امر خدا کا، اور وہ امر خدا آج تک جاری اور ساری ہے، اس میں کوئی تخفیف، کوئی تنقیص، کوئی تقسیم نہیں ہے، بلا تقسیم غیر۔ اولی الامر ہر امر خدا کا مختار ہوتا ہے، ہر امر خدا کا مختار۔ دو چار ایک باتیں اور بھی سناؤں آپ، مجھے یاد آ گئی تو سنائے، کیونکہ مجھے اس وقت یاد آئی، یقین فرمائے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اب یاد آئی ہے تو آپ کے لیے ہے، یاد آیا تو آپ کے لیے، کیونکہ مجھے اور کسی طرح مڑنا تھا اور بات بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، میرے پاس وقت کم رہ گیا، تو اب تشریف فرمائے۔ دیکھیے
ذرا یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، شاید مصلحتاً یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس میں یقین فرمائیں اس میں حکمت معصوم کے ساتھ ساتھ حکمت الہیہ بھی، جو میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تشریف فرمائیں اور ایسے میں ایک چاہنے والا آ گیا، چاہنے والا آیا تو دیکھیے امام سب کو دیکھ رہے ہیں، عین اللہ ناظرۃ فی الارض، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ 1400 برس سے ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو غلو نہیں کہتے، یہ غلو نہیں ہے، غلو صرف یہ ہے کہ اگر ان کو آپ نے رب العالمین، رب السماوات والارض جو اللہ ہے وہ کہہ دیا، باقی کہا کہ نزلون عن الربوبیہ وارفعوا عنا حدودا بشریہ، ہمیں اللہ نہ مانو اور اپنے جیسا بھی نہ مانو، وقولوا فی حقنا ما استطعتم ما شئتم، اور اس کے بعد جتنی تمہاری استطاعت ہے ہمارے حق میں کہتے چلے جاؤ، نہ شرک ہوگا نہ کفر ہوگا۔ یہ بات میں ثابت کروں گا بدھ کو، یہ بات میں ثابت کروں گا، تشریف لائیے گا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو تشریف فرمائیں، اور میں نے کہا نا سب کی خبر ہے، جو غریب چاہنے والا ہے شیعہ ہے اس کی بھی خبر ہے، جو امیر شیعہ ہے اس کی بھی خبر ہے۔ تو پہلے تو دو قسم کے شیعہ اس بات پر یقین کریں کہ اگر کسی شیعہ کو دولت ہے کسی کے پاس، وہ بھی ان کی دی ہوئی ہے، اور اگر کوئی شیعہ غربت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کے حصے کا پیسہ اس شیعہ کے پاس ہے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ۔ یہ سمجھیں آپ کہ اگر کوئی ایمانی بھائی غریب ہے تو اس کے حصے کا پیسہ اللہ نے، معصوم نے اس شیعہ کو دے دیا ہے جو امیر ہے، اور اس شیعہ کا غربت کے ذریعے آزمائش اور اس شیعہ کی امارت کے ذریعے آزمائش، کہ ہم نے تمہیں 4 روپے دیے تھے، 2 روپے تمہارے تھے، 2 روپے کسی اور کے تھے، تم دے رہے ہو اس کو یا نہیں؟ تم نے تلاش کیا کہ کہیں کوئی ہے جو ضرورت مند ہو؟ دیکھیے جو پالیسی ہے نا ائمہ کی، وہ یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال کرو، اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھو۔ میں اندر سے روتا ہوں جب یہ باتیں کرتا ہوں، میرے اندر سے رقت طاری ہو رہی کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھو۔ یہ ہے امام، یہ ہے فکر امام۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ علی ابن یقطین سے، میرے ساتھ میں امام نے، جب علی ابن یقطین نے پوچھا کہ مولا مجھے منسٹرشپ آفر ہوئی ہے اور مجھے بڑا منسٹر بنا رہے ہیں، تو یہ بتائیے میں قبول کروں منسٹرشپ یا نہیں؟ امام نے تو قبول کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا، کوئی تمہارے دروازے سے آگے خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو دونوں کی خبر ہے، اور پتہ ہے امام کو کہ کون غربت میں کیسے زندگی گزار رہا ہے، کون امارت میں کیسے زندگی گزار رہا ہے، کون غربت میں مفلوق الحال ہے اور کون امارت میں مغرور و متکبر ہو چکا ہے۔ سمجھے؟ غرور و تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ عبادت ہی میں کیوں نہ ہو، اور پیسے اور درہم و دینار اور دولت پر تو غرور اسے بالکل پسند نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ آج ہے کل نہیں ہوگی، آج نہیں ہے کل ہو جائے گی، یہ سب آنے جانے، سب کی خبر ہے، سب کی خبر ہے۔ ایسے میں ایک چاہنے والا آ گیا، دق الباب دیا، امام نے کہا، آواز دی، فلاں بن فلاں آ جاؤ، دروازہ کھلا۔ تو پہلے تو وہ لرزنے لگا کہ حجابات کے پار دیکھنے والا، بلایا آ جاؤ، آ گیا، دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا، دست ادب جوڑے، سلام کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ائمہ کو پسند نہیں ہے کہ ہاتھ چومے جائیں یا پاؤں پہ ہاتھ لگایا جائے، امام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اب پاکستان میں کبھی کبھی آپ دیکھ بھی لیتے ہوں گے جو لوگ ہیں کہ بھئی اب اتنی تیزی سے گزرنا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ سب ہٹا دیا جائے۔ ائمہ کو پسند نہیں کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگایا جائے یا پاؤں چھوئے جائیں، بس جیسے مصافحے کا طریقہ ہے، ہاتھ ملا لیے اور احوال پرسی کر لی۔ تو اس نے سلام کیا، دست ادب جوڑ لیے اور کہا مولا مفلوق الحال، غربت ہے بہت، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے گزارا کرتا ہوں، 3 دن ہو گئے، کوئی روزگار میسر نہیں آیا، بھوک ہے، گھر میں فاقہ ہے، پریشان ہو گیا آپ کے پاس آیا۔ یعنی 3 دن اس نے انتظار کیا، مولا کو قریب نہیں کیا کہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو معلوم ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے کہ کہیں سے خود کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے، تگ و دو کروں گا، جد و جہد کروں گا، ہو سکتا ہے آج ہو جائے، ہو سکتا ہے آج ہو جائے۔ جب مجبور ہو گیا، بچوں کی چیخ پکار سے بچے بیچارے بھوک سے لرز رہے تھے، تو آ گیا۔ تو مولا نے کہا اچھا، اس وقت ہمارے پاس یہی 2 سوکھی جو کی روٹیاں ہیں، امام نے جو اپنے کھانے کے لیے
تو امام نے کہا یہ لے جاؤ. اس نے دیکھا 2 سوکھی جو کی روٹی. یہ تو کھا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ علی ہیں. تو کہا سوچا اس نے دل میں کہ میرا کیسے اس سے گزارا ہوگا. امام نے فوراً کہا جاؤ لے جاؤ، اللہ بھلا کرے گا، اللہ مسبب الاسباب، لے جاؤ. اب یہ صاحب حکمت ہے نا، جو مسبب الاسباب ہے اللہ، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے بھائی اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ان اسباب میں سے سبب یہ ہے کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، تمہارا کام ہو جائے گا. وہ فوراً الرٹ ہو کے اس نے کہا مولا نے سن لیا میرے دل کی آواز کو، چلا. شب ہو گئی، آگے بڑھا، بالکل مغرب کا وقت چھٹپٹا وقت قریب آ گیا تو دیکھا ایک بساتی بیٹھا ہوا ہے چھاپڑی لگائے ہوئے، اپنی بسات لپیٹ رہا ہے، کچھ بیچنے آیا تھا. اس نے کہا بھئی یہ کیا بیچ رہے تھے تم؟ اس نے کہا مچھلیاں ہیں. وہ کہا کہ بھئی ایک مچھلی بچی ہے اور یہ بھی ذرا سی خراب نظر آ رہی ہے. اس نے کہا دیکھو میرے پاس کچھ پیسہ ویسا نہیں ہے، یہ ایک سوکھی جو کی روٹی لے لو اور اگر ہو سکے تو یہ مچھلی اس کے عوض مجھے دے دو. اس نے کہا میں تو پہلی دکان لپیٹ رہا ہوں، یہ مچھلی مجھے کسی کام کی نہیں، روٹی بھی تم رکھ لو اور مچھلی بھی تم لے جاؤ. آگے بڑھا، کچھ مرچ مسالے نمک ومک بیچنے والا بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ ایک جو کی روٹی رکھ لو اور تھوڑا سا نمک مجھے دے دو. کہا میں بھی دکان بڑھا رہا ہوں، لو یہ نمک لے لو اور یہ جو کی روٹی میرے لیے کسی کام کی نہیں، میرے پاس تو اپنا گیہوں گندم ہے. دونوں سوکھی جو کی روٹیاں لے کے چلا، مچھلی اور نمک لے کے چلا، گھر آ گیا. زوجہ سے کہا کہ شکر ہے خدا کا، مولا کا احسان کہ انہوں نے ہماری غذا کا انتظام کیا کہ روٹیاں بھی ہمارے پاس ہیں، مچھلی بھی ہے اور نمک بھی ہے. زوجہ سے کہا کہ مچھلی کو اس کا پیٹ چاک کرو، اس کو صحیح سے دھو کے بناؤ، میں ابھی ہاتھ منہ دھو کے آ رہا ہوں. زوجہ نے پیٹ چاک کیا، اس کے اندر سے قیمتی ہیرا جس کا خراج نہیں پیش کیا جا سکتا وہ نکلا اور پورا صحن اس کا روشن ہو گیا. ایسی اس میں سے روشن نکل رہی، رونے لگا، پیٹنے لگا. زوجہ آئی، روشنی کیسی؟ کہا اس مچھلی کے پیٹ میں سے ایک ہیرا نکلا. اور اس نے کہا کہ میں نے 2 بچوں کے فاقے کا انتظام مانگا تھا، مولا نے 7 نسلوں کا انتظام کر دیا. 7 نسلوں کا انتظام کر دیا. ابھی یہی بات ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی. یہ اٹھ کے گیا، کون ہے؟ کہا مولا کا قاصد ہوں، امام وقت کا قاصد ہوں. دوڑ کے کہا، ہاتھ جوڑ کے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا مولا نے کہا ہے کہ تمہارا کام ہو گیا، وہ 2 جو کی سوکھی روٹیاں تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، وہ ہمیں واپس کر دو. جس کی سوکھی جو کی روٹیاں لوگوں کو نعمتیں عطا کرتی ہو، لوگوں کے گھر بھر دیتی ہو، تو سوچیے اگر وہ کسی کو نگاہ کرم سے دیکھیں تو صدیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، پھر وہ رزق ختم نہیں ہوتا، پھر وہ رزق جاری اور ساری رہتا. یہی رزق ہمیں ائمہ نے عطا فرمایا. ہمیں بولنے کی طاقت علی دیتے، ہمیں سننے کی طاقت علی دیتے، ہمیں کھانے پینے کی طاقت، مجلس میں آتے ہیں ماتم کرنے کی طاقت علی دیتے. جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے وہ کیا ماتم کریں گے؟ جن کے پاس قوت ہی نہیں ہے، جن کے پاس اشک ہی نہیں ہے، وہ اشک کیا بہائیں گے؟ 35 برس رویا ہے میرا امام. سلامت رہے، ہائے کہنے والے سلامت رہے. اتنے سادات ہیں آج امام زین العابدین کی وجہ سے بیٹھے، اس لیے کہ آدم آل محمد ہے، نوح آل محمد ہے. ایسا بھائی جس نے بہن کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے. کل میں نے یہیں سے مسائل چھوڑے تھے، آج یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے. جس نے پھوپھیوں کے سر سے ردائیں چھینتے ہوئے دیکھی، جس نے خود بھی تازیانے کھائے ہیں، سن لیں گے جملہ، جس نے خود بھی تازیانے کھائے ہیں اور جس نے اونٹ کی پشت سے دیکھا کہ پھوپھی کی پشت پر بھی تازیانے برسائے جا رہے ہیں، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بہن کے رخسار تماچوں سے نیلے ہو رہے ہیں، تماچوں سے نیلے ہو رہے ہیں، جس نے پوری کربلا دیکھی ہے، جس نے اس عالم میں کہ جلتے ہوئے خیموں میں میرا مولا موجود ہے، جلتے ہوئے خیموں میں، یعنی شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور میرا مولا غشی کے عالم میں ہے، اور باہر ایک مجبور بہن، ایک مجبور پھوپھی کھڑی ہوئی ہے کہ اندر امامت ہے، اندر امامت ہے. جو سلام ہو زینب عالیہ پر کہ انہی جلتے ہوئے شعلوں کو پار کرتی ہوئی اب جو باہر آئیں 24 برس کے بیمار کو. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج تابوت برآمد ہوگا تو آپ کی آواز آسمانوں سے باتیں کرے. جو حق ہے تابوت کی برآمدگی کا وہ ادا ہو جائے. میرے عزیزوں،
وہ بیمار کہ جسے زینب نے اپنے پشت پر اٹھایا، اس نے کیا کیا نہیں دیکھا؟ اس نے کیا کیا نہیں دیکھا؟ اس نے 72 سر کٹے ہوئے نوک نیزہ پر دیکھے، مسلسل دیکھ رہا ہے 72 سر، سب کچھ دیکھا. لیکن قیامت اس وقت آ گئی کہ جس وقت زین العابدین نے کہا کہ میرے سامنے اس شقی حاکم نے اپنی انگشت اٹھا کر کہا من هذه المتکبرہ، کون ہے یہ متکبر عورت؟ کہ مجھ پر قیامت گزر گئی، قیامت گزر گئی. اس لیے کہ پھوپھی اماں کو چاروں طرف سے بیویوں نے گھیرا ہوا تھا کہ زینب پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. من هذه المتکبرہ. اور پھر قیامت اس وقت ہوئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت بازار میں اہل حرم کھڑے ہوئے تھے اور دربار سج رہا تھا، تو آپ نے یہی لکھا ہے، دیکھا ہے نا کہ 9 گھنٹے اہل حرم کھڑے رہے اور چاروں طرف اتنا ازدحام تھا، اتنا ازدحام تھا کہ ایک بار میرا مولا مدینے میں مصائب پڑھ رہے تھے، بتا رہے تھے ہم پر کیا کیا گزری. تو میرے مولا نے کہا اے اہل قریہ، اے اہل مدینہ، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جس وقت ہمیں بازار شام سے گزارا گیا، دیکھو ہائے کہتے رہنا، بس یہی گزارش ہے تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، تمہاری آواز نہ رکے. کہ جس وقت بازار شام سے ہمیں گزارا گیا تو اتنا مجمع تھا، اتنا مجمع تھا، کہا کہ چلنے کی راہ نہیں تھی، مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، میں بار بار سر کے بل گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا. کہا چلنے کی جگہ نہیں تھی. اور اسی عالم میں ازدحام میں ہمیں ایسے گھسیٹا گیا جیسے قربانی کے جانوروں کو گھسیٹا جاتا. اور کہا اہل مدینہ بس چند قدم رہ گئے تھے، دربار شام کا وہ دروازہ تھا کہ باب الساعت پر میری پھوپھی ایک بار زمین پر بیٹھ گئی اور پھوپھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میرا مولا زین العابدین کا چشمدید گواہ کربلا کا کہ باب الساعت پر میری پھوپھی زینب بنت علی زمین پر بیٹھ گئی. جب وہ زمین پر بیٹھی سارے اہل حرم زمین پر بیٹھ گئے، اس لیے کہ سب ایک ساتھ بندھے ہوئے تھے. شمر آگے بڑھا اور شمر نے کہا اے علی ابن الحسین، تمہاری پھوپھی آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ ہمیں جانا ہے دربار تک، وہاں سے حکم آ گیا ہے کہ قیدیوں کو لے کے آؤ. میرا مولا انہی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں ہاتھ میں. سن لے کے جملہ، 1 برس جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں رہی ہوں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں رہی ہوں، جس کے گلے میں توقے خاردار رہا ہو، کب میرے ہاتھوں میں زنجیریں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ سامنے گیا اور میں نے پھوپھی کے سامنے سر جھکا کر کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، اتنی منزلیں اللہ نے طے کروا دی ہیں، بس یہ چند قدم رہ گئے، یہ منزل دربار بھی اللہ طے کروا دے گا. پھوپھی اماں خوف زدہ نہ ہو، پھوپھی اماں گھبرائیں نہیں. کہ میری پھوپھی اماں نے ایک بار مجھے نظر اٹھا کے دیکھا، کہا اے سجاد میں خوف زدہ نہیں ہو رہی، میں ڈر نہیں رہی. کہ پھر آگے نہ بڑھنے کا کیا سبب ہے؟ کہ سجاد میں کیا کروں، 21 رمضان کی شب تھی، میرے بابا علی نے مجھے قریب بلایا، میرے سر کو چوما، میری کلائیوں کو چوما اور کہا زینب سر سے چادر چھنے گی، ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کی مجال کے اس بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے اور سر سے چادر چھینے. کہا زینب صرف یہ نہیں کہ سر سے چادر چھنے گی، ہاتھ میں رسیاں ہوں گی، زینب تمہیں دربار میں بھی جانا ہوگا. میں نے کہا بابا مجھے کیا معلوم درباروں میں کیسے جایا جاتا ہے، مجھے کیا معلوم دربار کی پیشی کیا ہوتی ہے. تو ایک بار میرے بابا نے کہا زینب باب الساعت پر انتظار کرنا، علی آئے گا. اے سجاد میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. یہ کہنا تھا کہ زینب سروقت کھڑی ہوئی، ایک بار بدے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہا السلام علیکہ یا بچا. سجاد میرے بابا آ گئے، اب میں دربار میں جاؤں. حضرکم اللہ. میرے مولا نے کہا کہ کس عالم میں دربار میں پہنچے؟ کہ چونکہ بلایا گیا تھا کہ جلدی لے کے آؤ، تو اتنی تیزی سے گلے باندھے گئے کہ یہ خیال ہی نہ کیا گیا کہ کسی کا گلا بند رہا ہے، کسی کی کلائیاں بند رہی ہیں. کہ 1 رسن اور 12 گلے، 1 رسن اور 12 گلے. سلامت رہے، خدا آپ کے اس گریہ کو بارگاہ سیدہ میں قبول کرے، خدا آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے. جو آپ خواہش لے کے آئے ہیں خدا آپ کی تمام خواہشوں کو دعاؤں کو پورا کرے. کیسے گریہ کر رہے ہیں؟ یہی حق ہے گریہ کرنے کا، یہی کربلا کے گریہ کرنے والے پر گریہ کرنے کا حق ہے، یہی کربلا پر آنسو بہانے والے پر آنسو بہانے کا حق ہے. کہ ہمیں تیزی سے، چونکہ تیزی کا حکم آیا تھا، تو 1 گلے 12 رسن، پھوپھی کا گلا بھی بندھا ہوا اور میری چھوٹی بہن سکینہ کا گلا بھی بندھا ہوا.
کہ ایک بار میری بہن بھی سامنے کھڑی تھی، میری چھوٹی بہن سکینہ بھی کھڑی تھی. تو سکینہ کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی اور کبھی پھر پنجوں کے بل آ جاتی، کبھی پنجوں کے بل پھر ایڑیاں نیچے رکھ دی. خدا کی قسم عجیب منزل ہے. کہا کہ یزید نے پوچھا یہ چھوٹی بچی یہ کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے کبھی واپس آ جاتی ہے، اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور جواب دیتا سید سجاد نے کہا ظالم، ایک ہی گلے میں 12، ایک ہی رسی میں 12 گلے بدھے ہوئے ہیں. میری پھوپھیوں کا قد طویل ہے، بچی کا قد چھوٹا ہے. جب پھوپھیاں کھڑی ہوتی ہیں تو بچی کا گلا چھلتا ہے، گلا چھلتا ہے تو بچی کھڑی ہو جاتی ہے. سنیں گے جملہ؟ یزید نے کہا بچی کے گلے کی رسی ڈھیلی کر دو. جیسے ہی کوئی شخص آگے بڑھا سکینہ پیچھے ہٹ گئی اور سکینہ نے ایسے کر مجھے دیکھنا ایسے کر کے اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھ لی. تو ایک بار وہ شخص پیچھے ہٹا، یہ بچی کیا کر رہی ہے؟ سید سجاد نے کہا یہ بچی رسول کے گھرانے کی بچی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ معصوم کی بہن ہے، یہ سید السادات کے گھرانے کی ہے، کوئی نامحرم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ بچی قریب نہیں آنے دے گی. سن رہے آپ میرے عزیزوں کیا کیا دیکھا ہے سید سجاد نے؟ اب سن لو گے جملہ. قید خانے کی منزلیں گزرتی جا رہی ہیں. رہائی کا وقت آ گیا، رہائی کا حکم آیا. کہا پھوپھی اماں حاکم نے بلایا ہے. تو زینب لپٹ گئی، کہا میں نہیں جانے دوں گی، نہ معلوم اس کا کیا ارادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ قتل کروا دے. کہا پھوپھی اماں دیکھتے ہیں جو رضائے رب. زینب نے بلائیں لی، میرے بیٹے خدا کی ضمانت میں دیا. سید سجاد قید خانے سے لے جائے گئے. اب نہ معلوم کیسے سنیں گے آپ. ظالم نے کہا کہ ہم حکم رہائی دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کس وجہ سے رہائی ملی ہے؟ کس وجہ سے رہائی ملی؟ سکینہ کی شہادت کی وجہ سے. جب سکینہ کی شہادت ہو گئی تو انقلاب برپا ہوا اور کہا کہ حاکم اب بچی مر رہی ہے، خبردار اب اگر ان قیدیوں کو رہا نہ کیا تو انقلاب آ جائے گا. سکینہ سبب رہائی بن گئی. لیکن عزیزوں یہ جملہ تو سن لینا کہ سکینہ کو دفن کس نے کیا، سکینہ کی قبر کس نے بنائی؟ سید سجاد اور زینب و ام کلثوم اور وہ ماں جسے رباب کہتے ہیں کہ جس کا ایک بچہ 6 مہینے کا کربلا میں تھا. تینوں نے مل کے قبر بنائی اور سجاد نے ایک بار اپنی زخمی بہن کو اٹھا کر انہی ہتھ کڑیوں سے بندھے ہوئے ہاتھوں پر جب اٹھایا ہے نا سجاد نے اور قبر کے حوالے کرنے لگے تو ایک بار سجاد نے سکینہ کے لاشے کو ایسے بلند کیا اور گھوم کر کربلا کا رخ کر کے کہا چچا عباس، بھیا علی اکبر، آج کوئی نہیں ہے جو سجاد کی مدد کرے بہن کو دفنانے میں. رہائی کا حکم ملا، سجاد دربار میں لائے گئے. یزید نے کہا رہا کر رہے ہیں. جب رہائی کا حکم آ گیا تو ایک بار یزید نے کہا لوہار کو بلاؤ، حداد کو بلاؤ، لوہا توڑنے والے اور کاٹنے والے کو بلاؤ. حداد کو بلایا گیا، لوہار کو بلایا گیا. کہا قیدی کی ہتھ کڑیاں کھول دو، قیدی کے پاؤں سے بیڑیاں ہٹا دو، قیدی کے گلے سے توقع خاردار ہٹا دو. سن لیں گے آپ جملہ؟ وعدہ کرتے ہیں کہ ہائے ضرور کہیں گے. جیسے ہی ہتھ کڑیاں کاٹی گئیں تو لکھا یہ ہے کہ ہتھ کڑیاں ہڈی سے چپکی ہوئی تھی اور گوشت جو ہے وہ ہتھ کڑیوں میں چپکا ہوا تھا. کھینچ کر ہتھکڑیاں جدا کی گئی. جو پاؤں کی بیڑیاں تھی وہ پنڈلیوں سے چپکی ہوئی تھی. قیامت اس وقت آ گئی کہ تم نے سنا ہے نا توق خاردار، توق میں کیلیں نکلی ہوئی تھی، اسی کو خاردار کہتے ہیں. جس وقت توق جدا کیا گیا گلے میں سوراخ ہو چکے تھے اور تازہ تازہ لہو بہ رہا تھا. پورے دربار میں چیخ کا غل برپا ہوا. اسی عالم سے سجاد پھوپھی سے آکے لپٹ گئے. پھوپھی دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی، میرے لال، میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کی یادگار، تیرا کیا عالم ہو گیا. پھوپھی نے خود اپنے ہاتھوں سے سجاد کے گلے پر پٹی باندھی. یہ ہے زینب اور یہ ہے سجاد. ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں. آ گئے مدینے میں، میرا مولا مدینے واپس آ گیا. لیکن اگر آمادہ ہیں تو مجھ سے ایک روایت اور سن لیجیے گا، مجھے معاف کیجیے گا اگر تھوڑی دیر ہو جائے.
جب 13 محرم آئی تھی نا، جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو میرے مولا معجزے سے تشریف لائے. وہاں بھی دیکھے جا رہے تھے، یہ ہے اولی الامر، وہاں بھی دیکھے جا رہے تھے، اور میرا مولا واپس آیا 13 محرم. بنی اسد والے بھی آ گئے. سنیں گے جملہ، صاحبان اولاد بیٹھے ہو. بنی اسد والے آئے، مولا کو پہچانا، تعزیت پیش کی، کیونکہ بنی اسد والوں سے وعدہ تھا کہ تم ہمارے لاشوں کو دفناؤ گے، تم ہماری قبریں بناؤ گے. اسی لیے بنی اسد کے کانوں تک حلمن کی صدا نہیں پہنچائی گئی، اس لیے کہ ان سے وعدہ تھا کہ یہ قبریں بنائیں گے. آ گئے، مولا تعزیت، علی اکبر کا پرسہ، اون محمد کا پرسہ. مولا ہم دفنانے آئے، بہت دیر سے آئے، بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں، کافی دیر سے آئے ہوئے، لیکن مولا لاشیں ہم نے دیکھی، یہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے کون سا لاشا کس کا ہے، اس لیے کہ کسی کے جسم پر سر نہیں ہے، سروں سے پہچان ہوتی ہے. اور مولا آپ تشریف لے آئے، آپ بتائیے کہ کیسے لاشوں کو دفنایا جائے. مولا نے گنج شہیدہ کہا کہ ایک بڑا گڑھا بڑی قبر بنائی جائے، ایک ایک لاش، مسلم کا لاشا، ابن عسجہ کا لاشا، زہیر ابن قین کا لاشا، ہلال ابن نافع کا لاشا، نافع ابن ہلال کا لاشا، سعید کا لاشا، جون کا لاشا، ایک ایک ناصر کا لاشا بنی اسد کی مدد سے اتارتے گئے. 2 پھوپھیزاد بھائیوں کے لاشیں، اون اور محمد. قاسم کی پامال لاش، یہ اٹھانا آسان نہیں تھا. سید سجاد نے لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، تدفین ہوئی. ایک اور لاشا نشیب میں پڑا ہوا تھا. بنی اسد کہتے ہیں، روایت کہتی ہے، آپ یقین مانیں میں کوئی ایسی روایت نہیں پڑھتا جو کتاب میں نہ لکھی ہو، مقتل میں نہ لکھی ہو. بنی اسد کہتے ہیں کہ ادھر ہمارا مولا رو رہا تھا گنج شہیدہ میں، ہم نے چاہا کہ مولا ہمارا تھکا ہوا ہے، ہتھکڑیاں اور بیڑیوں سے جا رہا ہے، تو ہم خود سے حسین کا لاشا اٹھائیں اور خود سے قبر میں رکھ دیں. کہ ہم سے حسین کا لاشا اٹھ نہ سکا، اس لیے کہ جب حسین کا لاشا پامال ہوا تھا نا تو حسین کا لاشا پھیل چکا تھا. اب اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حسین کا لاشا پھیل چکا تھا. سید سجاد نے کہا ہٹ جاؤ، یہ معصوم کا جسد ہے، معصوم ہی اٹھا سکتا ہے. کہا کہ بیٹے نے باپ کا لاشا اٹھایا، زین العابدین نے بابا کا لاشا اٹھایا، تو حسین کے کبھی پاؤں ڈھلک جاتے تھے، کبھی ہاتھ ڈھلک جاتے تھے. سمیٹا ہے لاشا، بیٹے نے باپ کا لاشا سمیٹا اور سمیٹ کر قبر میں اتارا. پھر کوئی چیز تھی جو زین العابدین نے اٹھائی، ابھی بتاؤں گا، وہ بھی قبر میں رکھی. کہتے بہت دیر ہو گئی، زین العابدین قبر حسین سے باہر نہ آئے تو ہم آگے بڑھے. ہم نے دیکھا بیٹا باپ کے لاشے پر بیٹھ کر گریا کر رہا، اور جب باہر آئے تو ہم نے دیکھا حسین کے سینے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. ہم نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ روتے ہوئے کہا یہ میرا ننھا بھیا علی اصغر. اجرکم اللہ، یہ میرا ننھا بھیا علی اصغر. کیا کیا دیکھا ہے سید سجاد نے؟ کہا مولا سب کے لاشیں دفن ہو گئے، ہماری خدمت قبول ہو گئی. کہا نہیں، ابھی ایک لاشا دریا کے کنارے باقی، میرے امو کا لاشا، میرے چچا کا لاشا. سارے لاشیں دفنائے اور پھر قید و بند کی صعوبت برداشت. 1 سال بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. اتنی کم غذا آتی تھی کہ زینب نے بیٹھ کر نماز شب پڑھی، نماز شب بیٹھ کر زینب نے پڑھی. میرے عزیزو آ گئے زین العابدین، واپس آ گئے، اور پھر کھانا کھا رہے ہیں تو ہائے حسین، پانی پی رہے ہیں تو ہائے حسین. ختم ہو گئی گفتگو. میرے عزیزو جب بھی کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو قصاب سے پوچھتے تھے بھائی پہلے تو نے اسے پانی پلا لیا؟ اور اے بھائی ذرا خیال کرنا کسی گوسفند کے سامنے دوسرے گوسفند کا گلا نہ کاٹنا. پھر کہتے تھے ہائے میرے بابا کا گلا پھوپھی کے سامنے کاٹا گیا، میرے بابا کا گلا 13 ضربوں سے اس عالم میں کاٹا گیا کہ میری پھوپھی دیکھ رہی تھی. بار بار حسین پر گریا کرتے تھے، حسین پر روتے تھے، یہاں تک کہ اتنے آنسو بہائے کہ ایک پل کے لیے بھی آنسو نہیں رکتے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ سید سجاد کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ خون کو وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ آنسوں میں تبدیل ہو جائے. اتنا گریا، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل گریا کر رہے ہیں. کبھی مجلس ہوتی تو بیٹھ جاتے تھے وہاں جہاں عزاداروں کے نالین رکھے ہوتے تھے. زہری نے پوچھا مولا میں نے تو آپ کو شہ نشین میں بٹھایا تھا اور جب مجلس ختم ہوئی تو آپ وہاں ہیں. کہا زہری اگر تو دیکھ لیتا کہ کون کون مجلس میں آیا ہوا ہے، میرے جد رسول اللہ مجلس میں آئے ہوئے تھے،
میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں آئی، میرے جد حسن ابن علی مجلس میں آئے ہیں، اور پھر میں اس مقام پر بیٹھتا ہوں جہاں عزاداروں کے نالین رکھے ہوئے. یہ ہے وارث عزا، یہ ہے وارث مجلس، یہ ہے اشکوں کا بارش. میرے عزیزو 35 برس امامت رو رو کے کی ہے، پوری کائنات کا نظام رو رو کے چلایا ہے. ختم ہو گئی بات میرے عزیزو. آخری منظر سن لینا، اس کے بعد تابوت برآمد ہو جائے گا. 35 برس. اور تمہیں پتہ ہے کہ کوفے سے شام تک جس نے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ پشت فگار ہو چکی تھی. جو ابا تھی نا، ابا اور قبا، وہ پیٹھ سے چپک چکی تھی. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. اتنے نشان کہ گنے نہیں جا سکتے تھے. ختم ہو گئی تقریر، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. زہر دے دیا گیا زین العابدین کو. سید سجاد کا دم اکھڑ رہا تھا، آخری سانسیں تھیں. محمد باقر کو بلایا، باقر میرے جانے کا وقت آ گیا. حسین کا عزادار جا رہا ہے، حسین کا ماتمدار جا رہا ہے، جس نے حسین پر رونا سکھایا وہ جا رہا ہے. ایک بار محمد باقر نے زین العابدین کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا. کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں تھا؟ جیسے ہی سر زین العابدین زانوِ محمد باقر پر آیا، زین العابدین چیخ مار مار کے رونے لگے. محمد باقر نے رو کر پوچھا، بابا اس وقت رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا مجھے 72 لاشیں یاد آ گئے کہ جب بھی کسی لاشے کو میرا بابا اٹھا کے لاتا، جاتے جاتے سب کا سر اپنے زانوں پہ رکھتا تھا، لیکن جس وقت میرے بابا کا سر کاٹا گیا، کوئی نہ تھا کہ جو اپنے بابا کے سر کو، میرے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتا. جاتے جاتے حسین پر گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور محمد باقر کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا اور کہا بیٹے سارے عمر امامت تمہیں تفویض کر رہا ہوں، اور بیٹے یہ وعدہ کرو حسین کی عزاداری نہیں رکے گی، حسین کا فرش عزا نہیں رکے گا، حسین پر ماتم نہیں رکے گا. جب اکھڑ رہا تھا محمد باقر کے زانوں پر زین العابدین کا سر تھا. میں یہی کہوں گا، مولا آپ کو غسل بھی دیا جائے گا، آپ کو کفن بھی پہنایا جائے گا، لیکن سن لینا کہ جس وقت میرا مولا اس دنیا سے جا رہا تھا، زانوِ محمد باقر پر میرے مولا کا سر ہے. اور ایک بار تسبیحات شروع کی، پروردگار سے قرب کی منزل پر آ گئے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، اہل حرم گریہ کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے مولا باقر نے کہا کہ میرے بابا کی آواز مدھم ہونا شروع ہوئی، آہستہ ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ میرے بابا کی آواز آنا بند ہو گئی. جیسے ہی میں نے اپنے بابا کو ساکت دیکھا، اب جو میں نے نبض دیکھی، محمد باقر نے سر سے امامہ پھینک کر آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج میں یتیم ہو گیا، آج میرے بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ختم ہو گئی بات. ایک بار جب غسل دینے لگے، امام کو امام نے غسل دیا، معصوم کو معصوم نے غسل دیا. جیسے ہی محمد باقر غسل دے رہے تھے، چیخ مار کے روئے. آپ کی آواز بلند ہو جائے، چیخ مار کے روئے. جیسے ہی جنازہ آگے بڑھا، معصوم کو دفن کر دیا گیا. اب جب محمد باقر واپس آئے، کسی نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، اے میرے 5ویں امام، جب غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر کیوں روئے؟ کہا اس لیے رویا کہ آج بھی پشت پر تازیانوں کے نشان، نیل کے نشان، وہ جو کربلا سے کوفے سے شام تازیانے کھائے، میرا بابا اس نشان کو رسول اللہ کے دربار میں لے کر گئے. ہائے میرا بیمار امام.